عثمان شاہد صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کہیے گا جیسا کہ ابھی رحمان نے بھی ذکر کیا کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے کہ مختلف معاہدے کر کے جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے ان سے وقت خریدتا ہے اور کبھی اس نے کسی معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کی ہے، اور بھارت یہ جانتا ہے کہ پاکستان بھرپور جواب دے گا، لیکن اس گیپ میں جب تک پاکستان جواب دے رہا ہے، اگر مذاکرات کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت تو کبھی IWT کو بحال کرنے کا نہیں کہہ رہا، تو کن ٹرمز پر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی اس وقت مڈل ایسٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنا سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، وہ اپنا انگیج کر رہا ہے دونوں کنٹریز کو اس حوالے سے، اور کل خبر آئی کہ اجیت دووال اور پاکستان کے جو ISI کے DG ہیں ان کے دفاتر کے درمیان، NSA کے دفاتر کے درمیان رابطہ ہوا، اور ہاٹ لائن کے اوپر بھی جو ہے آپس میں مسلسل رابطہ ہے۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پریگمیٹک اپروچ کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگی، لیکن جس طرح سے رحمان نے بات کی کہ انڈین میڈیا جو ہے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے اور دوسرا سائبر وارفیئر انڈیا نے لانچ کیا ابھی پاکستان کے خلاف، یہ جو حالیہ ویو ہے انکرجن کی، ڈرون کی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پاسبل ان کی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو مسکولر رسپانس آنے والا پاکستان کا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرے خیال میں یہ پیٹرن ہے انڈیا کا، انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے کنٹریز کی سوورینٹی کو بریچ کر کے وہاں پہ کوورٹ آپریشن کیا اس نے، کینیڈا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے جو لوکل سکھ کمیونٹی کے لیڈر کو مارا، اور اسی طریقے سے ان کا پلاٹ جو ہے اسے انٹرسیپٹ کیا گیا امریکہ کے اندر۔ تو مودی بالکل اسرائیلی جو ہے فارمیٹ کے اوپر اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہا ہے جس طریقے سے اسرائیلیوں نے کام کیا۔ اور اگر ہم حالیہ بات کریں، پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جنگ میں ہمیشہ ٹروتھ از دی فرسٹ کیجویلٹی، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کھڑا ہی سارے کا سارا جو ہے اس نے اپنا جو اورا کھڑا کیا ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑا کیا، جھوٹ کے نیریٹو کے اوپر گوڈی میڈیا نے بھی ہے۔ اور انٹرنیشنل جو واچ ڈاگز ہیں، ورلڈ اکنامک فورم، وہ اس سال بھی اس چیز کو کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ٹاپ کنٹری جو ہے وہ انڈیا ہے وین اٹ کمز ٹو فیک نیوز۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے اپنے اینڈ کے اوپر ڈیبنک کر رہا ہے، اور BBC ان کا جو فیکٹ چیکنگ اپنا جو فورم ہے وہ اس چیز کو بار بار ایمپلیفائی کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ملینز میں پوسٹ دیکھی گئی ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ فیک نیوز ہیں، اور خود NDTV کلیم کر رہا ہے کہ 50% وہاں پہ جو خبریں وائرل ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں۔ تو میرے خیال میں اپنے لوگوں کو یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے انڈیا جو ہے وہ یہ سارا نیریٹو شیپ کیا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ساؤتھ ایشیا کا جو ٹیررسٹ پورٹل ہے اجائی سنائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا نے اسٹرائک کی ہے اٹس ناٹ آف اینی ڈیٹرنٹ ویلیو، اور یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جو بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اکتوبر نومبر میں، یہ اس کے کانٹیکس میں پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں انڈیا جو دنیا کے اندر P5 کلب کا ممبر بننا چاہتا ہے، وہ ریجنل اتنا ارسپانسبل کنٹری ہے کہ گڈ نیبر لائنز پہ نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ، جس طرح بلاکیڈ انہوں نے نیپال کے ساتھ کیا، شری لنکا کے اندر جو تامل ٹائیگر کو لے کے انہوں نے وہاں کے اوپر ایک اپنا فیاسکو کریٹ کیا، اور بعد میں جو جسے پاکستان کی فورسز کے ساتھ مل کے شری لنکا نے مینیج کیا۔ تو میرے خیال میں انڈیا کسی بھی طرح سے پروفیشنل اگر بیٹل گراؤنڈ ہو تو اس کے اندر بھی برے طریقے سے پٹ گیا ہے۔ اگر دنیا میں ہم انٹرنیشنل نارمز کی بات کریں تو اس کے اندر بھی وہ کہیں سٹیج کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو مودی ہے، مودی کی سپریمیسسٹ جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک خاص پیٹرن کے تحت زائنزم کے ساتھ مل کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ جس طریقے سے ہمیں یہاں پہ اپنے کنسیلیٹری رول سے پیچھے ہٹتا نظر آتا ہے، تو آف کورس ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں کہ غزہ کے اندر جس طرح ان چیکڈ امپیونٹی ہے، اسی طریقے سے امریکہ جو ہے یہاں کے اوپر وہ بڑا رول جو کہ پچھلے 20 سال میں 6 دفعہ جو پاکستان انڈیا اسٹریٹجک سٹینڈ آف تھا اس کو ڈیفیوز کیا تھا، اور ٹرمپ جو 2019 میں مائک پومپیو کو انہوں نے انگیج کر کے یہاں پہ بالا کوٹ کے بعد سچویشن کو نیوٹرل کیا تھا، وہ چیز آج ہمیں ان کے اینڈ کے اوپر اس طریقے سے نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اوپر بہت کام ہونا چاہیے۔ ابھی تک پاکستان کو SAARC کے کنٹریز کے ڈپلومیٹس 126 ڈپلومیٹک مشنز ہیں ہمارے پاس اسلام آباد میں، ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ یورپی یونین کے ڈپلومیٹس کو ہمیں بریف کرنا چاہیے تھا۔ OIC کے حوالے سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، وہاں سیکٹری لیول کی میٹنگز اپنا کال کی جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ P5 کنٹریز کو ہمارا جو مشن ہے وہاں کے اوپر، کیونکہ پاکستان یاد رکھیں اس وقت نان پرماننٹ ممبر ہے سیکیورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے، تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایک مائلیج ہے وہاں پہ ایجنڈا کو انفلوئنس کرنے کا۔ اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ میں کل بھی بات کر رہا تھا ٹرانسمیشن میں، دے ہیو بین فینٹاسٹک، کہ انہوں نے بہت اچھا پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے وداؤٹ اینی جنگوئزم اور چیسٹ تھمبنگ کے شو کیس کیا تھا۔ جی
بالکل. بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر, حالانکہ سفارتی سطح پر اس وقت بھارت خود تنہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عالمی سطح پر وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششوں پہ ہے. جیسے کہ سارک کو غیر فعال کیا گیا, OIC میں بھی اس نے جو ہے وہ اثر اندازی کرنے کی وہاں پر کوشش کی ہے. اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان نے اس سفارتی الغار کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی اب تک تیار کی ہے, اور اگر نہیں بھی کی تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی؟ جی ڈیفینیٹلی, سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک فل ٹائم جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہے اس کو نامزد کرنا چاہیے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس پورٹ فولیو کے لیے میرے خیال میں موزوں شخصیت نہیں ہے, کیونکہ ان کا پرائر بیک گراؤنڈ اس حوالے سے نہیں ہے. اور ابھی تک ہمیں اپنے اسپیشل انوائے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں وہ ڈسپیچ کر دینے چاہیے تھے ویسٹرن کیپٹل کے اندر ہے, تاکہ ایمپلیفائی کیا جاتا ہمارے جو ہمارا مقدمہ ہے اس طریقے سے. نو ڈاؤٹ ہمارے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑا بہترین پرفارم کر رہے ہیں ویسٹ کے اندر, لیکن جس طریقے سے انڈیا دیگر فرنٹ پہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, آج IMF کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں $7 بلین جو پاکستان کے اس کے حوالے سے وہاں کے اوپر ڈیلیبریشن ہوگی, اور انڈین اپنا نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے کہ انڈین مشنز وہاں کے اوپر اسے سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک نیا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. تو FATF کے اندر دوبارہ سے پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر لے کے جانے کے لیے بھی لابنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں فورن ایڈ پاکستان کی روکنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ نو ڈاؤٹ امریکہ اس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا نظر آتا اس معاملے میں, لیکن 25 فروری کو $40 کروڑ F-16 کو سسٹین کرنے کے لیے امریکہ نے وہ پاکستان کو پرووائڈ کیے تھے. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھنے والے, معاملات کو سمجھنے والے اپنا پریزیڈنٹ ہیں, میوریک ہیں, اور وہ نان کنفارمسٹ ہیں. ان کی اپروچ انتہائی ڈیفرنٹ ہے, تو وہ چیزوں کو بڑا بیلنس ویو رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو پاکستان میرے خیال میں جو کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنے فارن آفس کو انٹرنیشنلی, جس طرح انڈیا اپنے میڈیا کے تھرو یہ چیزیں فیک نیوز ڈس انفارمیشن کی کمپین ملیشیس انٹینٹ کے ساتھ چلا رہا ہے, مجھے لگتا ہے ہمیں انٹرنیشنلی OIC کا اجلاس جو فارن منسٹرز کی سطح کا ہے اس کو اپنا کال کرنا چاہیے. اور دوسرا پاکستان کو جو کیا کہتے ہیں فارن آفس کو چاہیے کہ وہاں کے اوپر ہمارے ڈپلومیٹک مشنز جو ویسٹ کے اندر ہیں وہ وہاں کے اوپر ٹی وی چینلز کے اندر جس طریقے سے ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے پروگرام کیا ہے, لیکن وہاں پہ کالمز لکھے جا سکتے ہیں, وہاں کے اوپر ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے, سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں, کیونکہ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ سارا بیک برنر کے اوپر ہے. یہ دنیا ہارڈ پار کی اس وقت دنیا ہے, ایک ریئلزم کی اپروچ نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر ہے, اور یہ سارے سافٹ پار جو ہے وہ ابھی ہمیں آن گراؤنڈ کہیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. لیکن پاکستان کا مقدمہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہاں پہ ڈائلیوٹ اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ ہماری اکنامک سوورنٹی اس طریقے سے نہیں. مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں وہ بڑے اپنا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں. جو نئی جنریشن آئی ہے MBZ MBS اور شیخ تمیم کی, ان کی وہاں کے اوپر اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر. تو اس طریقے سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ نہ 2018 کے اندر جب یہ انہوں نے ریووکیشن کی تھی 370 اور 35A کی, اس کے بعد نہیں آیا مڈل ایسٹ سے, اور جو ہمیں مائلیج ملتا تھا OIC سے وہ اس طریقے سے نہیں مل پایا.